السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین مشاہدات، عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہر ہفتے عشاء کی نماز کے بعد اس جامع مسجد میں کی جاتی ہے۔ لگاتار 3 ہفتوں سے آیت الکرسی کی تفسیر اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی ہماری گفتگو آیت الکرسی کی تفسیر ہی سے متعلق ہوگی، اور یہ آخری درس ہوگا آیت الکرسی کی تفسیر کے حوالے سے۔ ہماری گفتگو پہنچی تھی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہاں تک گفتگو ہو گئی تھی۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئی ہے۔ 7 آسمان ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر باقاعدہ صراحت کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ جس طریقے 7 آسمان ہیں ایسے ہی 7 زمینیں بھی ہیں۔ آیت الکرسی کو اسی کرسی کے لفظ کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اسی لیے اسے آیت الکرسی کہتے ہیں، کیونکہ کرسی کا لفظ اس آیت کے اندر آیا ہوا ہے۔ کرسی سے مراد کیا ہے؟ کرسی سے مراد ہے اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ۔ جی، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں بیان کیا، اور یہ تفسیر ان سے منقول ہے، اور اس پر اجماع ہے سلف صالحین کا، اور جو ان کے منہج اور عقیدے پر قائم ہیں ان سب کا اجماع ہے، اتفاق اس بات پر کہ ہاں کرسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ بہت عظیم مخلوق ہے۔ سب سے عظیم مخلوق عرش ہے، اس کے بعد کرسی ہے، جیسا کہ عرش کے تعلق سے آتا ہے کہ سب سے عظیم مخلوق جو ہے عرش ہے حدیثوں کے اندر، اور کرسی بھی اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوقات میں سے ہے۔ عرش کے بعد اس کا جو ہے مقام اور مرتبہ آتا ہے۔ کرسی کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جو جس کے بارے میں علماء کے ہاں قدر اختلاف ہے کہ حدیث صحیح ہے صحیح نہیں ہے۔ کچھ علماء اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث سے کرسی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کرسی کتنی عظیم مخلوق ہے، اور پھر عرش اس سے زیادہ کتنی عظمت والی مخلوق ہے۔ حدیث یہ ہے کہ مل کرسی فی العرش، کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے الا کحلقۃ من حدید، جیسے لوہے کی کوئی انگوٹھی ہو، لوہے کی کوئی رینگ انگوٹھی ہو، القیت بین ظہر فلاۃ من الارض، جسے زمین کے کسی صحرا اور چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا ہو، اسی طریقے سے کرسی کی مثال ہے عرش کے سامنے۔ جس کرسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، 7 آسمانوں اور زمینوں کو یہ کرسی گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس کرسی کی مثال عرش کے سامنے کیسے ہے؟ جیسے چٹیل میدان میں آپ، بہت بڑا میدان ہے، اور اس میں لوہے کی انگوٹھی آپ پھینک دیں، اور اس چٹیل میدان کے سامنے اس انگوٹھی کی جو حیثیت ہوگی وہی کرسی کی حیثیت عرش کے سامنے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عرش کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، اور کرسی بھی کتنی بڑی مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو وہ اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو کرسی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ۔ جو اہل بدعت ہیں، جو سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ مراد ہے۔
ان کا کہنا باطل ہے، کیونکہ علم کی تو دلیلیں بہت ساری ہیں قرآن کے اندر۔ یہاں اللہ نے کرسی استعمال کیا، تو کرسی جب کہا جاتا ہے عربی زبان میں تو کیا مراد ہوتا ہے؟ آپ کسی عربی سے پوچھئے کرسی معنی تو بتائے گا کرسی اس کو کہتے ہیں، اور کرسی علم کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کے علم کی بات ہے تو بے شمار دلیلیں ہیں اللہ رب العالمین کی قرآن میں، حدیثوں میں، کہ اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ لیکن یہاں کرسی سے مراد، جیسا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ یہاں کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہاں علم مراد ہے یہ غلط ہے، اور یہ علم یہاں پر مراد نہیں ہو سکتا جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم صرف آسمان اور زمین کو نہیں گھیرے ہوئے ہے، دنیا کی ہر مخلوق کو، ہر چیز کو۔ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو اللہ رب العالمین اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہاں کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ لیکن کرسی کیسی ہے اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جیسے عرش کے بارے میں کہ اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے، لیکن عرش کی کیفیت کیا ہے، کس طریقے سے ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ اس کی جو تفاصیل ہیں وہ نہیں بیان کی گئی۔ لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے۔ ایسی کرسی کے بارے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ بھی ہیں، دو قدم بھی ہیں، دو آنکھیں بھی ہیں، اللہ رب العالمین کو انگلیاں بھی ہیں، لیکن کیسی ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کیسی ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں، ساری صفات خود اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والی جو ذات ہے انبیاء کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے بیان فرمائی ہیں، اس لیے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، لیکن کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کا انکار کرنا یہ باطل ہے۔ جی ہاں، تو کیسی ہے کرسی اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ صحابہ نے نہیں پوچھا۔ ایک آدمی آتے ہیں حضرت امام مالک کے پاس رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی، کیسے مستوی ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دم ان کے سخت سردی کے زمانے میں انہوں نے سوال کیا تھا، مدینے کے اندر سردی تھی اس وقت۔ جب یہ سوال کیا اس بندے نے تو ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، اور انہوں نے کہا الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والکیف مجہول، لیکن کیفیت مجہول ہے، نہیں جانتے کیفیت کیسی ہے عرش پر جلوہ افروز ہونے کی۔ والسوال عنہ بدعہ، اور اس طرح کا سوال کرنا بدعت ہے۔ پھر آپ نے اپنے تلامذہ سے، شاگردوں سے کہا یہ بدعتی آدمی، اس کو مسجد سے نکال دو۔ پھر انہوں نے مسجد سے نکال دیا، مدینے کی مسجد سے، مسجد نبوی سے۔ امام مالک جنہیں امام و دار الہجرہ کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ استوا تو معلوم ہے کہ اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے، مستوی ہے، بلند ہے عرش پر، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ یہی تمام صفات کے بارے میں ہے۔ کرسی ہم جانتے ہیں کرسی کسے کہتے ہیں، لیکن کیسی اس کی صفت ہے، کیا کیفیت ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں نے بتایا تھا کتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے، 25 نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں، باقی نبیوں کا نام ہی میں نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے کتابیں اتاری، بہت ساری کتابیں دی، لیکن 4-5 کتابوں کا نام آتا ہے، باقی کتابوں کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کتنی قومیں دنیا کے اندر آئیں ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اور پلسرات کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں جو چیزیں بتائی گئی، باقی اور کیفیات اور صفات ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے عظیم صفت ہے کہ اندیکھے اس پر ایمان لانا، بغیر دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ صادق ہے، سچی ذات اللہ تعالیٰ کی، اس نے بتایا ہے، اس کے نبی نے بتایا ہے حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر، اس لیے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ تو کرسی کیسی ہمیں نہیں معلوم، لیکن کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود سے آتا ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کی دوری ہوتی ہے۔ ہر آسمان سے لے کر کے دوسرے آسمان کے درمیان کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان۔
ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت. اب دیکھیے یہ دنیا، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اس کا. پھر فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. پھر کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اس کرسی کے اوپر پانی اور پانی کے درمیان اس پانی پر عرش ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر جلوہ افروز ہے. اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں آپ، اور ان مخلوقات کی عظمت کا اندازہ لگائیں آپ. جی ہاں، کہ ہر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور پانی اور کرسی کے درمیان 500 سال، اور اس پانی پر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اس عرش پر اللہ جلوہ افروز ہے. اور تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے دلوں میں جو بات آتی بھی ہے، وسوسے بھی آتے ہیں، جو خیال بھی آتا ہے، ان کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، وہ عرش پر جلوہ افروز ہے. تو کہنا یہ ہے کہ ہاں کرسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ. کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ بھئی کرسی سے کیا مراد ہے، آپ فوراً بتائیے اسی بات کو. پوچھے دلیل کیا، کہا کہ کہیے کہ اس پر اجماع ہے. عبداللہ بن عباس کا کہنا ہے، اور اس پر سب کا اجماع ہے، تمام کیا نام ہے سلف صالحین کے منہج پر چلنے والوں کا. اور ان کا یہ کہنا اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے. کیونکہ یہ چیز انسان اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا، اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا. انہوں نے سنا نبی سے، نبی نے بتایا، اور پھر انہوں نے امت کو بتایا کہ یہاں پر کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ. جی ہاں. پھر اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ دونوں آسمان اور زمین اور ان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین پر کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ اسے کوئی تھکاوٹ نہیں لاحق ہوتی ہے، اسے اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے. مخلوق کا معاملہ اس کے برعکس ہے. مخلوق کچھ کام تھوڑی دیر کے لیے کام کرے گی مخلوق کام، اور وہ تھک جاتی ہے مخلوق. لیکن اللہ رب العالمین کے لیے اونچی مثالیں ہیں. اللہ رب العالمین کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو، وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ اور اکتاہٹ لاحق نہیں ہوئی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی. اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تو اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے بہت ہی زیادہ عظیم ہے. آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس سے گھبراتا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی اکتاہٹ ہوتی ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین تھکتا ہے. کیونکہ یہ تھکنا اور اکتانا یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، اور اللہ رب العالمین ہر نقص اور کمی سے پاک اور منزہ ہے. اکتانا یہ کیا ہے؟ یہ نقص ہے، کمی کی بات ہے، یہ مخلوق کے ساتھ ہے. لیکن اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے بری ہے. اللہ رب العالمین کے لیے اس کے جو ضد ہے، اپوزٹ ہے، یعنی اللہ کے حفاظ کرنا. کیونکہ اللہ قیوم السماوات والارض ہے، اللہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا نگہبان ہے، نگراں ہے. جب اسی کو اکتاہٹ ہو جائے گی، یا اسی کو اونگ اور نیند آ جائے گی، تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں، یہ مثالیں سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہیں، اللہ کے لیے اونچی مثالیں ہوتی ہیں. اگر پائلٹ سو جائے گا جہاز چلاتے ہوئے، یا ڈرائیور اگر گاڑی چلاتے ہوئے سو جائے گا، تو کیا انجام ہوگا گاڑی کا، یا پائلٹ کا، جہاز کا انجام کیا ہوگا؟ اگر سو جائے، اسے نیند آ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اسے اکتاہٹ ہوتی ہے. اللہ کے لیے ہر طرح کا کمال ہے. اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے اللہ رب العالمین پاک ہے. تو وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین کی حفاظت اور آسمان و زمین کے اندر پائی جانے والی تمام مخلوقات کی حفاظت، تمام چیزوں کی حفاظت سے نہ اللہ تعالیٰ کو اکتاہٹ ہوتی ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین اس سے تھکتا ہے. اللہ کے لیے ہر طرح کا کمال ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ ہی بلند ہے اور عظیم ہے. علی مانے بلند، العلی مانے بلند، برتر، بالا. اللہ سب سے بلند ہے. اور یہ جو بلندی ہے 3 طرح کی ہے. ایک بلندی ہے علوی قہر. علوی قہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اللہ ہی کی مشیت سے دنیا کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سب کی مشیت پر غالب ہے. اللہ کا حکم سب کے حکم پر غالب ہے. یہ ہے قہر کا مطلب،
کہ اللہ سب پر بلند ہے، اس کا حکم سب پر غالب ہے، اس کی مشیت سب پر غالب ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے تمام مخلوقات، یعنی اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، والامر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی ذات بہت بابرکت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر غالب ہے، اس کو غلبے والی بلندی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلتا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ کا حکم آ گیا موت کی، موت آ جاتی ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا زلزلے کا، زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ کی مشیت پر تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری چاہنے مشیت سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر غالب ہے، اللہ کا ارادہ سب پر غالب ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے علو القہر۔ اور ایک دوسرا علو ہے بلندی، جس کے معنی قدر و منزلت، کہ اللہ رب العالمین سے کوئی عظیم ذات نہیں ہے۔ ہر طرح کی قدر اور منزلت اور بلندی، ادب اور تکریم کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کو علوی قدر کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قدر اور منزلت کے اعتبار سے، یعنی اللہ رب العالمین کا حق سب سے بڑا ہے، یہ مطلب اس کا ہے۔ جب اس کی قدر زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے، تو اللہ رب العالمین کا حق بھی سب سے بڑا ہے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ کے بعد انبیاء کا حق آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ نے سب پر احسان کیا، پوری انسانیت پر، ہم پر، آپ پر، سب پر، انبیاء پر اللہ تعالیٰ کا احسان۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کو نبی نہ منتخب کرتا تو نبی نہیں ہوتے۔ اللہ کا فضل ہوا تب اللہ رب العالمین، تب ان کو نبوت کا مقام و مرتبہ ملا۔ تو سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے، سب سے بڑا حق۔ اور اس کا حق یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر شریک ٹھہرائیں گے تو دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہوگا یہ، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ سب سے بڑی غداری ہے یہ، سب سے بڑی غداری۔ جیسے ملک کا غدار، اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے کہ نہیں؟ پھانسی دی جاتی ہے۔ جو ملک غدار ہوتا ہے، ہر ملک کے قانون کے مطابق اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ سے غداری کرے گا، اس کے لیے جہنم کی سزا اللہ رکھا، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پیدا کیا رب العالمین نے، وہی خالق ہے، وہی روزی دینے والا، وہی تمام نعمتیں دینے والا، وہی احسان کرنے والا۔ سب کچھ ہم سانس بھی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے احسان سے۔ کھانا ہمارے پیٹ میں جاتا اللہ تعالیٰ کے احسان سے۔ بہت سارے علماء نے لکھا کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے، اس کے اندر 360 نعمتیں ہوتی ہیں۔ اتنا سارا انعام، اتنا سارا احسان اللہ رب العالمین کا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنو گے تم گن نہیں سکتے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، یہ نعمت کسی نبی نہیں دی ہے، یہ نعمت کسی فقیر، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس لیے جب سب سے زیادہ احسان اللہ کا ہے تو سب سے زیادہ حق بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ اسے اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حق کی جو ہے تلفی ہوگی، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، انسان اگر توبہ کر لے، اللہ مہربان ہے، رحم دل، معاف کر دے گا۔ لیکن بغیر توبے کے اگر کوئی مر جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ سب سے بڑی غداری ہے، سب سے بڑا گناہ ہے یہ، سب سے بڑا منکر، سب سے بڑی معصیت، سب سے بڑا شر، سب سے بڑی برائی دنیا کے اندر شرک سے بڑی کوئی برائی نہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا جی۔ تو یہ کیا ہے؟ علوی قدر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے، اور سب سے زیادہ اسی کے حقوق بندوں کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ تو یہ دو طرح کی بلندی ہو گئی۔ ایک بلندی میں نے کیا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی مشیت سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تبھی کوئی چیز ہوتی، ورنہ نہیں ہوتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کے لیے ہر طرح کی قدر و منزلت، اللہ کا حق سب سے بڑا، اللہ ہر عیب سے پاک، ہر نقص اور ہر کمی سے پاک۔ یہ دو بلندی ہو گئی۔ یہ دو بلندی سارے لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سارے لوگ مانتے ہیں۔ سارے لوگ مطلب جو جہمیہ،
معتزلہ، صوفیہ، اہل باطل، اور معاف کیجیے ہمارے یہاں جو دیوبندی اور بریلوی ہیں وہ بھی ان دونوں کو مانتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک بڑی جو بلندی ہے، جو ذات کی بلندی ہے، وہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ وہ ذات کی بلندی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیے اللہ کہاں، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے، بریلیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے، تمام صوفیوں کا عقیدہ یہی ہے، جہمیہ کا عقیدہ یہی ہے جو کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، معتزلہ جو حدیثوں کا انکار کرتے تھے اپنی عقل کی بنیاد پر کہ ہماری عقل میں حدیث نہیں آتی، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ آج بھی لوگ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ بھئی حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، حدیث سے بڑی اپنی عقل کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے دیا عقل کو، حدیثوں کو، دین کو سمجھنے کے لیے، وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، علم ہے نہیں، اسی لیے جب آپ حدیث لے کر کے کسی عالم کے پاس جائیں گے حدیث کا معنی بیان کر دے گا۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیں؟ کہ قرآن کی آیتوں کو جو ہے ہم نہ مانیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ علم حاصل کریں گے تب اس کا معنی معلوم ہوگا۔ یہ اگر انکار ہی یہ ہو تو پھر کیا بچے گا؟ سب چیزوں کا انسان انکار کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے جس کو علو ذات کہا جاتا ہے، یہ نہیں مانتے وہ لوگ۔ اور وہ تمام آیتیں جن میں اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ وہاں کہتے ہیں وہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر بلند ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے، اللہ سب پر غالب ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کا حق سب سے بڑا ہے۔ یہ جو دو طرح کا علو اور بلندی میں نے بیان کیا وہ مراد لیتے ہیں، اور اس بلندی کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذات کی بلندی نہیں مانتے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہو لوگ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ سراسر باطل عقیدہ ہے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے، اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بیان کرتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اور یہ تمام نبیوں کا دین یہی تھا۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہی دین دیا تھا، کن کو؟ فرعون کو اور لوگوں کو۔ اسی لیے فرعون نے کیا کہا حامان سے کہ میرے لیے سیڑھی بناؤ اونچی، میں آسمان میں جا کر کے دیکھتا ہوں موسیٰ کے رب کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو تعلیم دیا تھا کہ اللہ کی ذات اوپر ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک عورت لائی جاتی ہے، لونڈی۔ ہمارے نبی نے پوچھا کہاں اللہ تعالیٰ، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ لونڈی کو معلوم تھا یہ، اور پوچھا آپ نے کہ میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ نے کہا اسے آزاد کر دو۔ اور یہ مکہ کے مشرکین کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یہ بھی ان کا عقیدہ تھا، لیکن آج کے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے کہ حسین ایک صحابی ہیں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، عمران بن حسین کا نام سنے ہوں گے آپ لوگ۔ عمران بن حسین، عمران بیٹے کا نام، حسین باپ کا نام، دونوں صحابی ہیں۔ عمران کہتے ہیں کہ حسین ہمارے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کے پاس تشریف لائے تو ہمارے نبی نے پوچھا کتنے خداؤں کو پوچھتے ہو؟ معبودوں، کہا 7، کہا 6 زمین میں، 1 اوپر آسمانوں کے اوپر ہے۔ پھر پوچھا کہ جب تمہیں پریشانی آتی مصیبت تو کس کو پکارتے ہو؟ کہا جو اوپر اس کو پکارتے ہیں۔ کس نے کہا؟ حسین جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 7 خدا کو مانتے تھے، 1 اوپر، 6 فی الارض و 1 فی السماء، 7 زمین میں اور 1 اوپر ہے جس کو ہم مانتے۔ پھر ہمارے بھی نے پوچھا کہ بھائی جو جب تم پریشانی میں آتے ہو مصیبت میں تو کس کو پکارتے ہو؟ کہا اوپر والے کو پکارتے ہیں۔ ابھی ہمارے شیخ علیہ سرور صاحب نے سورہ لقمان کی آیت تلاوت کی نا، پہلی رکعت کے اندر، اس میں کیا بیان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب ان کی کشتیاں بھور میں پھنستی ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتیاں بھور میں پھنستی ہیں تو سب کو بھول جاتے ہیں، اس رب کو پکارتے، اللہ رب العالمین کو جو اوپر ہے اسی کو پکارتے۔ جی ہاں، تو یہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، اور اس پر اجماع ہے صحابہ کا، تابعین کا، 300 سالوں تک اس پر اجماع تھا۔ جب بعد میں جہمیہ اور عیسائی لوگ پیدا ہوئے تب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا میرے بھائی یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے، یہ اس کو نہیں مانتی ہے لوگ۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے۔ جب ان کی ہدایت کی دعا کرتے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے پہلے اپنی ہدایت کے لیے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے۔ وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔
جبکہ قرآن میں 7 جگہوں پر اللہ نے صاف فرمایا کہ الرحمن اور عرش استوا، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے، جلوہ افروز ہے۔ اگر یہ مراد لیں کہ اللہ تعالیٰ، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین غلبے والا ہے، تو عرش کی کا معنی کیا بیان کریں گے؟ عرش تو ایک مخلوق ہے نا، اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ تو جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے کوئی چیز ہوتی ہے، وہ تو اللہ نے دیگر آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کا کیا معنی بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن عرش استوا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر جلوہ افروز، عرش کا کیا معنی بیان کریں گے؟ کیا عرش کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے؟ وہ تو اللہ رب العالمین نے دیگر آیتوں کے اندر بیان کیا، والقاہر فوق عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم چلتا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ عرش تو ایک مخلوق ہے، اس کا معنی کیا بیان کریں گے؟ لیکن کھینچ تان کے لوگ اس کا معنی وہی بیان کرتے ہیں کہ اس کا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر غالب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت بڑی تعریف ہے قرآن کی، یہ معنوی تعریف ہے، اس لیے اس عقیدے کو بدلیے، اور جو اہل سنت والجماعت، جو صحیح اہل سنت والجماعت ہیں، ان کا جو ہے عقیدے کو اپنائیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے عقیدے کو، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے لوگوں کے عقیدے کو اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے 3 طرح کی بلندی ہے، علوی قہر، علوی قدر اور منزلت، اور ذات کی بلندی، علوی ذات۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث مورخ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی العلو، کتاب العلو، ایک کتاب ہی لکھی باقاعدہ انہوں نے، اور اس کی باقاعدہ کیا نام ہے تخریج کی ہے اس دور کی عظیم مجدد محدث امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس میں انہوں نے قرآن کی بہت ساری آیتیں، حدیثیں، سلف صالحین کے اقوال، ساری چیزیں انہوں نے بیان کی، اور میں نے بیان کیا کہ 1000 سے زیادہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے عرش کے اوپر ہے۔ جی ہاں، قرآن کی کچھ آیتوں سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کہے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ، تو یہاں ساتھ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہمارے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا تو معراج کا واقعہ پیش آتا؟ معراج کا واقعہ پیش آیا، قرآن اللہ نے اوپر سے نازل کیا ہے، ہمارے اعمال اوپر پیش ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جبریل امین کہاں سے آتے تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو اوپر سے نازل کیا، جبریل امین اوپر سے آتے تھے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو پھر یہ معراج کا واقعہ پیش آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ کے نام العالی، سبحان ربی العالی، اللہ ہی کے لیے بلندی ہے۔ جی ہاں، یہ فطرت ہے انسان کی۔ ہندو بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں بھگوان اوپر والا جانے، کہ نہیں کہتے ہیں بھائی؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ لوگ بولیے، ہو سکتا ہے کوئی سنے جو ہمارے یہاں ہمارے جو غلط عقیدے پر کہے کہ دیکھو مولانا ہے اور اس طرح کے مسجد بیٹھ کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں ہندو کہ اوپر والا جانے، اب اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اوپر والا جانے، بھگوان جانے، اوپر والا جانے۔ تو انسان کی فطرت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہوگا، وہ ہر جگہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ۔ جی ہاں، اور ان آیتوں کا معنی و مطلب نہیں ہے وہ جو ہمارے یہاں کے لوگ مراد لیتے ہیں، بلکہ ان آیتوں کا معنی ہوا ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ نے بیان فرمایا، امام احمد بن حنبل نے اور تمام علماء نے بیان فرمایا۔ ان آیتوں کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تو کو سب معلوم، ورنہ اس کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں کئی بار یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ عرش کہاں ہے، تو امام ابو حنیفہ کا کیا فتویٰ بھائی؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، جو یہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن عرش کہاں ہے، آسمانوں پر ہے، نیچے ہے، کہاں ہمیں نہیں معلوم، یہ کہے اگر ہمیں نہیں معلوم عرش کہاں ہے، تو امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ یہ اسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کا عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کو لوگ عقیدے میں نہیں مانتے ہیں۔ وہ لوگ، میرے پاس ایک کتاب ہے اور میں نے اس کا ذکر بھی اس سے پہلے کیا، کرتے رہتے ہیں کیونکہ حق بیان کرنا چاہیے، جب تک نہیں بیان کریں گے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے، کئی علماء کی دستخط ہے اس کتاب کے اوپر، عقائد علماء اہل سنت دیوبند، اس پر باقاعدہ کئی علماء کی دستخط ہے میرے بھائیوں، کئی علماء کے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم فروع میں، مسئلے مسائل میں ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، عقیدے میں ان کو نہیں مانتے ہم لوگ، جو بنیاد ہے، جو اصل ہے، اسی میں ان کو نہیں مانتے۔ کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ غلط تھا؟
نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، ان کا عقیدہ نہیں غلط تھا، ان کی طرف نسبت کرنے والے دیوبندیوں بریلیوں کا عقیدہ غلط ہے. ان کا عقیدہ صحیح تھا، صحابہ کے مطابق تھا، سلف صالحین کے مطابق تھا ان کا عقیدہ. وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کہے اللہ عرش پر ہے لیکن عرش کہاں میں نہیں معلوم، اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگاتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، کیا مطلب؟ کہا اس کا مطلب ایسی ہے جیسے تو اپنے بھائی سے کہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تو اپنے بھائی کے ساتھ نہ ہو، کسی دوسرے ملک اور شہر میں ہو. ٹھیک ہے، بات آگے سمجھ نہیں سمجھ آئی؟ جیسے مان لیجیے ہمارے ملک میں کسی بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، کیس ہو جائے، کورٹ کچہری جانا پڑے، پریشان ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیجئے، آپ جو ہے جائیے کورٹ میں جائیے، جو خرچ ہوگا ہم دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا مطلب آپ کے ساتھ ہیں؟ کہ آپ کی ذات وہاں چلی جاتی ہے، آپ دونوں گھل مل جاتے ہیں، ایک ساتھ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، پیسہ لگے گا پیسہ دیں گے، تعاون کریں گے، ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں. عرب کہا کرتے تھے کہ ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو القمر معنا، چاند ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو کیا چاند تو اوپر ہے کہ نیچے؟ بھائی چاند نیچے ہی ہے نا، یا انسان کے ساتھ آ جاتا ہے چاند؟ چاند اوپر رہتا ہے، اس کی روشنی یہاں رہتی ہے. سورج اوپر ہے، اس کی روشنی یہاں ہے. اللہ کی ذات اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ إِنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. تو علم سے کوئی چیز خالی نہیں اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے، لیکن اس کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علم سے ہے تمہارے ساتھ، اس کے علم سے اور اس کی قدرت سے تم نہیں بچ سکتے. حتیٰ کہ ہمارے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، ان چیزوں کا علم بھی اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے. ہماری پلک جھپکتی اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے، چونٹی چلتی اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے، پتا گرتا اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے. ساری باتیں اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ. تو اللہ تعالیٰ کے علم سے اور قدرت سے کوئی خالی نہیں ہے، یہ اس کا معنی ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ ساری آیتیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ نے شروع بیان کر دیا علم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم کو اللہ نے بیان کیا، یا تو شروع میں یا تو آخر میں بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہاں جو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم سے تمہارے ساتھ ہے. ذات سے ہی، ذات تو عرش پر جلوہ افروز ہے. کہاں جلوہ افروز ہے؟ عرش پر جلوہ افروز، عرش پر بلند ہے. کہ الوہیت ذات کا جو عقیدہ ہے میرے بھائیوں، یہ لوگ نہیں مانتے ہیں. جی ہاں، جو کیا نام ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ ہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں بھائی ہمارے ان کے ساتھ جو ہے یہ ہے کہ بھائی وہ لوگ اپنے عقیدے کو چھوڑیں، اس عقیدے کو اپنائیں. یہ مقصد نہیں کسی کی تذلیل کرنا یا کسی کی تحقیر کرنا یا کسی کو ہیڈلائن کرنا، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ عقیدہ ان لوگوں کا پایا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے. لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ان عقیدوں سے توبہ کیجئے. یہ سلف صالحین کا عقیدہ نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ خیر چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے آپ کی تذلیل کرنا، آپ کو رسوا کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ توفیق دے اور ان عقیدوں سے توبہ کر لیجئے. یہ سارے برے عقیدے ہیں، یہ اسلام اور جو ہے حدیث اور صحابہ کے خلاف عقیدے ہیں. یہ 300 سال تک کا تمام لوگوں کا اس بات پر اجماع تھا. جب جامعہ پیدا ہوئے تب جا کر کے عقیدہ آیا، اور نہ پہلے کوئی اس عقیدے کو نہیں جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ تمام تابعین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر. اور یہ 30ویں صدی کے اندر جب یہ سب فلسفے آئے اور علم کلام کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، اور افلاطون اور ابن سینا اور ان کی کتابوں کے عربی میں ترجمے کیے گئے، تب یہ سارے مبحث اور یہ سارے بحثیں اور مسئلے مسائل آئے. اس سے پہلے مسئلے مسائل نہیں تھے. سب کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے فطرت کے مطابق. جی ہاں، جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر ہے. اس لیے مکہ کے مشرکین بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق مالک مانتے تھے. ان کا جو الوہیت اور توحید عبادت کے اندر ان کے ہاں شرک تھا، اور کچھ لوگوں کے ہاں ربوبیت کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا شرک تھا، لیکن وہ اللہ پر عمومی طور پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ اولاد دینے والا، اللہ عرش کا مالک، اللہ دنیا کا مالک، کوئی مارنے والا جلانے والا. سب مکہ کے مشرک اس بات پر عقیدہ رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ
جو سب کچھ ہے اس چیزوں کا مالک وہ اللہ کی ذات اوپر ہے. باقاعدہ ان کا ایمان اور عقیدہ تھا یہ. اس لونڈی نے بھی کہا کہ اللہ اوپر ہے. حسین نے کہا رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام قبول کیا کہ اللہ اوپر ہے. جی ہاں, جو پریشانی میں اسی رب کو پکارتے ہیں اس الہ کو جو اوپر ہے. تو میرے بھائیوں یہ بنیادی عقیدہ ہے یہ, اور ہمارے بھی نے فرمایا تھا اس لونڈی سے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. مطلب کیا ہوا, ایمان لانے کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, ورنہ ایمان نہیں ہے اس کا مطلب. صاف حدیث مسلم کی روایت ہے یہ. کتنی آیتیں قرآن مقدس کے اندر اور اس طریقے سے احادیث کے اندر. بہرحال یہ آیت الکرسی کی تفسیر تھی جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس سے پہلے دورہ ہوا تھا, کون شیخ آئے تھے ابھی جلدی جو ہوا تھا, شیخ ابو رضوان صاحب ماشاء اللہ, انہوں نے آیت الکرسی کی تفسیر کی. جانتے کتنے دروس ہیں ہاں آیت الکرسی؟ 71 یا 40 ہے؟ 71 ہے. دیکھیں ماشاء اللہ 71 درس ہے اس آیت الکرسی کی تفسیر پہ. شیخ ابو رضوان صاحب محمدی جو آئے تھے, ہم نے 4 میں ختم کر دیا معاملہ. 71 درس کہہ رہے ہیں ہم جو ہے. جی 71 شاید اس کا ہے, کیا نام ہے جو سورہ آخری جو 2 آیتیں ہیں, کیا نام ہے سورہ بقرہ کی, اس میں شاید 71 ہے. بہرحال 40 ہی مان لے تھوڑی دیر کے لیے, تو کم ہے 40 ہے. اسی لیے سب سے عظیم آیت ہے یہ آیت الکرسی. 40 درس یا 70 درس میں انہوں نے اس کی تفسیر کی, شرح بیان کیا ہے. اسی لیے قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی. یاد تو ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کو, لیکن کرسی کا مطلب کیا ہے نہیں جانتے لوگ. ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے اس کا مطلب علم ہے. آپ پوچھیے بھائی, میں نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی الزام لگا رہا ہوں. آپ لکھیے فتویٰ بھی دیوبند کے علماء سے, کرسی سے مراد کیا, کہیں گے علم مراد ہے. ہاں ان کا عقیدہ یہی ہے, کہیں گے اس سے جو ہے علم مراد ہے, اس سے جو ہے کرسی نہیں مراد دونوں قدم رکھنے کی جگہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں قدم وہ مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ نہیں مانتے, اللہ کی آنکھیں نہیں مانتے لوگ. امام حنیفہ مانتے تھے, کہتے تو قرآن میں تو ہم کیسے انکار کر دیں بھائی, نبی کی حدیثوں میں کیسے انکار کر دیں. وہ مانتے تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, لیکن یہ لوگ نہیں مانتے. اور ان پر کوئی الزام نہیں ہے, پوچھیے ان سے جا کر کے. اور کوئی عالم ہو وہاں سے فارغ ہو, قاسمی ہو, سے پوچھیے, بتائے گا وہ. جی ہاں, ہم لوگ کسی پر الزام نہیں لگاتے الحمدللہ, بلکہ زیادہ ان پر رہتا ہے اس سے کم ہم بتاتے ہیں. جی ہاں, تو اس لیے پوچھیے ان سے کہ کرسی کا معنی کیا ہے, اور اس طریقے سے کیا نام ہے عرش کا مطلب کیا ہے, کہ اللہ کے 2 قدم ہیں, کہ اللہ کی 2 آنکھیں ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں نہیں مانیں گے لوگ. کہیں گے ان سب سے پیچھے تم مت پڑھو, کیوں ان سب کے پیچھے پڑھنا, کہ سب عقیدہ یہ سب توحید کی باتیں ہیں. کہیں گے ان کے پیچھے مت پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ. قرآن و حدیث کے مطابق ایمان لائیں, گمراہ ہو جائیں گے. گمراہی کہاں ہے؟ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے گمراہی ہے. قرآن و حدیث تو ہدایت ہے, حق ہے, اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں میرے بھائیو, اس لیے ہمیں ساری باتیں بتاتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے عقیدہ کو جاننے کی اور سمجھنے کی, اور اس طریقے سے اس کے مطابق ایمان رکھنے کی. پھر آگے فرماتے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي لَيْلَةٍ, اسی لیے جس رات جو آدمی اس آیت کی تلاوت کرے گا, لم یزل علیہ حافظ, ایسے آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے ایک حافظ نگراں مقرر ہو جائے گا, اس کی نگہبانی کرے گا, نگرانی کرے گا. وَلَمْ يَقْرَبْهُ شَيْطَانٌ, اور دوسری فضیلت کیا حاصل ہوگی, اس کے قریب شیطان نہیں آئے گا, حتیٰ یصبح, یہاں تک کہ وہ صبح کر لے. صبح تک اس کے قریب شیطان نہیں آئے گا جو اس آیت الکرسی کو پڑھ کر کے سوئے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے بستر پر تو آیت الکرسی کو پڑھ کر کے سوتے تھے. اس لیے اگر ہم آیت الکرسی کو پڑھ کر کے سوئیں گے تو کیا ہوگا, ایک تو ہماری نگرانی ہوگی, اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا, ہماری حفاظت کرے گی. حدیث کے اندر اس سے پہلے میں نے بیان کیا ہے آیت الکرسی کی فضیلت میں, اس حدیث کو ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں یہ. اور پھر صبح تک شیطان قریب نہیں آئے گا جب اس کو پڑھ کر کے آپ سوئیں گے. اور جب اس کو پڑھ کر کے سوئیں گے, اور جو سونے کی دعائیں آتی ہیں اس کو پڑھ کر کے سوئیں گے, اور وتر پڑھ کر کے سوئیں گے, آپ کی حفاظت ہوگی. اور اس طریقے سے انسان کو جو بے چینی ہے یا نیند نہیں آتی یا اس طریقے سے اور بہت ساری پریشانیاں ہیں, وہ ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. انسان سوچتا ہے یار 2 گھنٹہ تک میں الٹتا ہوں پلٹتا ہوں, نیند نہیں آتی ہے. آپ اس پر عمل کیجئے, وضو کر کے سوئیے, وتر کی نماز پڑھ کر کے سوئیے,
یا تہجد نہیں پڑھ سکتے کم سے کم وتر کی نماز پڑھ کر کے سوئیے، اور اس طریقے سے ان آیتوں کو پڑھیے۔ سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں، سورہ ملک پڑھیے، جو نبی کی حدیثیں آتی ہیں ان کو پڑھ کر کے سوئیے۔ دیکھیے 2-4-5 منٹ کے اندر آپ کو نیند آ جائے گی۔ یہ ساری دعائیں پوری نہیں ہوئی کہ نیند آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، شیطان آپ سے بھاگ جاتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ تجربہ کیجئے، یقیناً بڑی آسانی سے انسان کو نیند آ جائے گی۔ کہ اس کی فضیلت ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کرتا ہے فرشتہ بھیج کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اندر عقیدہ توحید کو پختہ کرے، اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کی سنت پر ہم سب کو زندہ رکھے، قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کے شرک اور بدعت و خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصحابنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔